سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہے، لقب فاروق ہے اور کنیت ابو حفص ہے۔ نام عمر، لقب فاروق، اللہ نے نام بھی چن کر دیا، لقب بھی چن کر دیا، کنیت بھی چن کر دی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس قبیلے کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کی بھی کئی آگے شاخیں ہیں۔ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس قریش کے پھر آگے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں۔ اس قریش کے توجہ رکھنا، اس قریش کے ایک قبیلہ بنو ہاشم ہے جس میں سے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ میرے آقا قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، یعنی قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہیں، لیکن قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ قریش کے دوسرے قبیلے قبیلہ بنو تمیم سے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریشی ہیں، لیکن بنو ہاشم سے نہیں ہیں۔ ان کے قبیلے کا نام قبیلہ بنو عدی ہے، یہ قبیلہ بنو عدی سے ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریشی ہیں، قریش سے ہیں، لیکن قریش کا ایک اور قبیلہ جس کا نام بنو امیہ ہے، یہ قبیلہ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریشی ہیں۔ میں بڑی خوبصورت بات کرنے چلا ہوں، سیدنا ابو بکر قریشی ہیں، ہاشمی نہیں، قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے ہیں۔ سیدنا عمر قریشی ہیں، ہاشمی نہیں، قبیلہ بنو عدی سے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی قریشی ہیں، ہاشمی نہیں، قبیلہ بنو امیہ سے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی بھی ہیں، میرے پاک پیغمبر کے خاندان ہاشمی بھی ہیں۔ میرے آقا قریشی بھی، ہاشمی بھی، میرا مولا علی قریشی بھی، ہاشمی بھی ہے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو بکر قریشی ہیں، ہاشمی نہیں ہیں۔ سیدنا عمر قریشی ہیں، ہاشمی نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان غنی قریشی ہے، ہاشمی نہیں ہے۔ میرا مولا علی قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، میرے پاک پیغمبر کے خاندان سے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ 4 خلفاء قریشی ہیں۔ ہر ایک خلیفہ سیدنا ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، توجہ رکھنا، ہر ایک کی لڑی کسی نہ کسی پشت میں جا کے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سے ملتی ہے۔ لیکن میں ہر ایک کی آج آپ کو تفصیل نہیں بتانی، موقع بر موقع۔ آج میں نے آپ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ 2 باتیں کنفرم ہیں۔ نمبر 1، 4 خلفاء قریشی ہیں۔ نمبر 2، 4 خلفاء کا سلسلہ نسب کسی نہ کسی پشت میں جا کے میرے پاک نبی سے ملتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کنفرم ہیں۔ آج جو عنوان ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام عمر، سلسلہ چلتا ہے، نسب چلتے 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 9ویں پشت میں جا کے یہ سلسلہ نسب مرہ پہ آ کے میرے نبی کا اور عمر بن خطاب کا آ کے ایک ہو جاتا ہے۔ قریشی ہیں، قریشی قبیلے سے تعلق ہے۔ اور آگے چلیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب ہے اور والدہ کا نام حنتمہ۔ یہ خطاب یہ قبیلہ بنو عدی سے ہیں، قریشی قبیلہ۔ حنتمہ یہ قبیلہ بنو مخزوم سے ہے، وہ بھی قریشی، یہ بھی قریشی، باپ بھی قریشی، اماں جان بھی قریشی۔ باپ قبیلہ بنو عدی سے ہے،
تو جو رکھیے خدارا، اما جان قبیلہ بنو مخزوم سے ہے، اور یہ قبیلہ بنو مخزوم جو ہے یہ ابو جہل کا قبیلہ ہے۔ آپ کو یہاں پر آج آپ کی اصلاح کرتا جاؤں، بہت سارے لوگ ابو جہل کو میرے نبی کا چچا کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، ابو جہل میرے نبی کا چچا نہیں تھا۔ ابو لہب میرے نبی کا چچا ہے، ابو جہل میرے نبی کا چچا بولیں گے چچا نہیں ہے۔ ابو جہل جو ہے یہ قبیلہ بنو مخزوم سے ہے، اگرچہ قریشی ہے۔ ابو لہب قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، میرے نبی کا چچا ہے۔ ابو جہل چچا نہیں ہے، یہ قبیلہ بنو مخزوم سے ہے۔ اور یہ جو ابو جہل ہے اس کی ایک بہن ہے، اس کا نام حنتمہ ہے، وہ میرے پیارے عمر کی اماں جان ہے۔ حضرت عمر کی جو اماں جان ہے وہ ابو جہل کی بہن ہے۔ یہ آپس میں سلسلے جڑے ہوئے ہیں۔ میں قربان جاؤں، اللہ چاہے تو کافر کے گھر سے مسلمان پیدا کر دے، اللہ چاہے تو مسلمان کے گھر میں کافر پیدا کر دے۔ اور رب کے کرش میں نوح علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو 4 بیٹے دیے، حام، سام، یافس، کنعان۔ 3 بیٹوں کو نبی کے وقت کے نبی کا کلمہ ملا۔ کنعان نے کلمہ نہ پڑھا، وقت کا نبی ہے، نوح علیہ السلام ہے، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں سیلاب آیا، پوری خلقت تباہ ہو گئی، اللہ نے دوبارہ انسانیت کو وجود دیا۔ 4 بیٹے، 4 میں سے 3 نے کلمہ پڑھا، ایک کافر رہا، کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ پہ چڑھوں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا۔ میرے پیارے نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سن لے جس کو رب پکڑ لے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ چاہے جو چاہے پیدا کر دے۔ اللہ نے سکھ کے گھر میں مولانا احمد علی لاہوری پیدا کر دیے۔ میں تفصیل میں جاؤں گا، ابھی میں اپنے عنوان پہ ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد بھی قریشی اور والدہ بھی قریشی۔ اب چلیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام ہے سیدہ حفصہ۔ کیا نام ہے بولیں گے؟ سیدہ کن کی بیٹی؟ سیدنا عمر کی بیٹی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر کی بیٹی، نام سیدہ حفصہ۔ میرے پیارے عمر نے میرے پیارے نبی کو کہا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں ابو بکر نے آپ کو بیٹی دی ہے، میں عمر بھی اپنی بیٹی آپ کو دے دوں۔ سیدنا ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ میرے نبی کے نکاح میں، سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ نبی کے نکاح میں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 4 خلیفہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، اور اتنی بات تو اب یاد ہو گئی ہوگی آپ کو، ماشاءاللہ جمعے میں بیان سنتے رہتے ہیں۔ پہلے خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، اور پہلے 2 خلیفہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، یہ دونوں میرے نبی کے سسر ہیں۔ آئے ہائے ہے، سیدنا ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ میرے نبی کے نکاح میں، سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ میرے نبی کے نکاح میں۔ دوسرے 2 خلیفہ سیدنا عثمان، سیدنا علی، پہلے 2 خلیفہ نبی کے سسر ہیں، دوسرے 2 خلیفہ نبی کے داماد ہیں۔ چلیے، میرے پاک نبی کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے 3 بیٹے 2 بیٹیاں دی۔ میرے پاک نبی کے 3 نواسے 2 نواسیاں چھوٹی بیٹی سے اللہ نے عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آئی بات؟ 3 بیٹے، ایک کا نام امام حسن، ایک کا نام امام حسین، تیسرا بچہ تھا بچپن میں فوت ہو گیا، نام تھا امام محسن، وہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ 2 بیٹیاں اللہ نے دی، خدا را توجہ رکھیے۔ ایک کا نام سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم۔ سیدہ زینب کو زینب کبریٰ بھی کہتے ہیں
اور سیدہ ام کلثوم کو زینب صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ دو بیٹیاں علی المرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ کی بھی بیٹیاں ہیں، میرے نبی کی بولیں گے میرے نبی کی نواسی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بڑی بیٹی، توجہ رکھیے گا، اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے فرما دیا۔ چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم، علی کی بیٹی، نبی کی بولو نبی کی، جب ان کے نکاح کا وقت قریب آیا، سیدنا علی ہر باپ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کروں، اچھا خامن دیکھوں، میرا داماد سونا ہو، میرا داماد پوری کائنات میں سونا ہو، ایسے ہے کہ نہیں؟ میرا داماد پوری کائنات میں سب سے زیادہ پاک دامن ہو۔ خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے میرا داماد پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے زیادہ سونا ہو، سب سے زیادہ پیارا ہو، سب سے زیادہ مالدار ہو، سب سے زیادہ پاک دامن ہو، سب سے زیادہ نیک سیرت ہو۔ میرا سوال یہ کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم، آقا کی نواسی، علی کی بیٹی، جب ان کے نکاح کا وقت قریب آیا، کائنات کے اصول کے مطابق میرے مولا علی شیر خدا نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، پوری کائنات کے مردوں پہ نظر ڈالی، کون سب سے پیارا، کون سب سے حسین، کون سب سے خوبصورت، کون سب سے پاک دامن، کون سب سے زیادہ نیک سیرت۔ کائنات کے لوگوں، کائنات کی ہر کتاب میں لکھا کہ مولا علی نے اپنی چھوٹی بیٹی نبی کی نواسی کے لیے اگر شوہر تلاش کیا تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ علی کی بیٹی نبی کی نواسی، سیدنا عمر کی گھر والی، کیسا رشتہ ہے؟ نبی کی نواسی آقا کے، میرے عمر کے گھر میں ہے، آقا کی بیٹی علی کے گھر میں، ایسے ہے کہ نا بھائی؟ میرے نبی کی بیٹی کس کے گھر میں؟ حضرت علی کے گھر میں۔ توجہ، سیدنا علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، اور عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں۔ کیسے؟ یہ دیکھیں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں سیدہ فاطمہ، علی کی بیٹی بولو عمر کے گھر میں سیدہ ام کلثوم، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں سیدہ حفصہ۔ مسکرا کے ایسے نہیں، ذرا بولیں گے، نبی کا داماد علی، علی کا داماد عمر، عمر کا داماد آقا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ داماد علی، داماد علی، عمر فاروق، تو یہ نعرہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو، اگر یہ نعرہ لگایا جائے داماد علی، داماد علی، اور جواب دیا جائے فاروق اعظم، تھوڑا سا اونچا، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، دل جگر کا زور لگا کے، داماد علی، داماد علی، فاروق اعظم، گرج کے، داماد علی، داماد علی، داماد علی، داماد علی۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ کیونکہ یہ رشتہ آج نہیں ہو رہا، آئے ہے یہ رشتہ آج، یہ تو اس وقت ہوا جبکہ میرے پیارے مولا علی کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین موجود تھے، اور اس نکاح کے گواہ بھی موجود ہیں، اس نکاح کے دلائل بھی موجود ہیں۔ خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، جزوی فضیلت یہ ہے کہ میرا عمر علی کا داماد ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آئیے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9، پہلی جلد صفحہ نمبر 9 اٹھائیے، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ میں نے حوالہ دیا ہے، آپ کو میں پوری وثوق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ میرے آقا، ادھر دیکھیں آپ، میرے آقا فجر کی نماز پڑھاتے تو میرے پیارے نبی صحابہ کی طرف اپنا رخ انور فرما کے بیٹھ جاتے، اور پھر پوچھتے کہ بھائی آج رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟
کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، میرے آقا تعبیر بتاتے۔ ایک دن آیا، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ خاموش رہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا بھئی تم نے نہیں دیکھا تو میں نے دیکھا ہے، تھوڑا سا بولو، میں نے آج کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ آج میں تمہیں اپنا خواب سناتا ہوں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 9۔ صحابہ متوجہ ہوئے، آج تو ہم اپنے پیارے نبی سونے کا خواب سنیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں نے کرتا پہنا ہوا ہے، کسی کا کرتا یہاں گردن سے آ کے سینے تک ہے، کسی کا کرتا یہاں گردن سے آ کے گھٹنوں تک ہے۔ میں نے عمر کو دیکھا کہ اس کا کرتا تو زمین پہ لٹک رہا ہے، زمین پہ گھسٹ رہا ہے، اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، اور سیدنا عمر مجلس میں موجود ہیں، مجلس میں موجود ہیں، میرے آقا خواب سنا رہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ خواب تو سنا دیا، تعبیر بھی بتائیے۔ یاد رکھنا کرتا خواب کی تعبیر، خواب کے اندر کرتا دیکھا جائے اس کی تعبیر دین ہے، دین اسلام ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا نا میں ننگا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ میرے آقا کے دین پہ نہیں چل رہا، وہ فراڈ کر رہا ہے، چکر دے رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہے میں نے کپڑے پہنے ہوئے، وہ شکر ادا کرے کہ میں محمد مصطفیٰ کے دین پہ ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے، دین۔ یا رسول اللہ تھوڑی وضاحت فرمائیے۔ فرمایا میں نے دیکھا خواب کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا میرا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دین یہاں تک ہے، بولیں گے سبحان اللہ، دین یہاں تک ہے، اوپر سے میرے ہیں، اندر سے میرے نہیں۔ کچھ کو دیکھا جن کا کرتا یہاں تک ہے، ان کا دین یہاں تک ہے، اوپر سے میرے، اندر سے میرے نہیں۔ میں نے عمر کو دیکھا اس کا کرتا پورا، اس کا کرتا پورا ہی نہیں، زمین پہ گھسٹ رہے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا سنا عمر کے اندر محمد کا پورا دین ہے، میرے آقا جو دین لے کے آئے پورا میرے پیارے عمر کے اندر موجود ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 32 بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، باب کا نام باب فضل العلم۔ ایک اور موقع آیا، ایک اور دن آیا، میرے آقا مسجد فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر پوچھا بتاؤ بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا آج پھر میں نے خواب دیکھا، دوسرا خواب۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 32 باب فضل العلم۔ جی یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا؟ فرمایا آج میں نے خواب دیکھا انما اتیت بقدح لبن، خواب کے اندر ایک شخص آیا میرے پاس دودھ کا پیالہ لے کر آیا، توجہ رکھیے گا، دودھ کا پیالہ لے کر آیا، فشربت، میں نے دودھ پیا، حتی انی لأری الری، بخاری شریف کے الفاظ، یخرج فی اظفاری، میں نے اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ دودھ کا جب آدمی کو چکنی چیز زیادہ کھا لے تو نخونوں کے اندر بھی چکناہٹ ظاہر ہوتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بخاری کے الفاظ، میں نے اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ دودھ کے اثرات میرے نخونوں میں آ گئے، پھر دودھ بچ گیا، پیالے میں دودھ بچ گیا، فاعطیت فضلی، وہ جو بچا، وہ جو دودھ بچا نا، دودھ بچا، یا رسول اللہ پھر فرمایا کہ بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ او بھائی او بھولی قوم سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے عمر کو دے دیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ خواب تو ہو گیا، تعبیر۔ اب یہاں پر بھی سنیے گا، خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اس کا مطلب علم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک اور بتا دوں، ایک آدمی نے دودھ کا پیالہ لیا ہوا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے، علماء سے واسطہ ہو تو پتہ چلے نا، قرآن حدیث پڑھیں تو پتہ چلے، کسی نے اس کے اندر کوئی ناپاکی ڈال دی تو اس بات کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے علم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہاں آپ کا علم کو چوری کرنا چاہتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، خیر یا رسول اللہ تعبیر
آپ نے خواب میں دودھ پیا، اتنا پیا کہ آپ کی انگلیوں سے ظاہر ہونے لگ گیا، پھر آپ نے وہ بچا ہوا دودھ بولو کس کو دیا؟ اب دو باتیں ہیں، نمبر ایک بات کہ خواب کے اندر میرے آقا نے دودھ بہت زیادہ پیا، ٹھیک ہے بھائی، نمبر دو میرے آقا نے بچا ہوا دودھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ دو باتیں، دونوں باتوں کو سمجھیے گا۔ محدثین نے لکھا، فتح الباری میں لکھا ہے، عمدۃ القاری میں بھی لکھا ہے، محدثین نے لکھا، دونوں باتیں میرے آقا کی خوبصورت ہیں۔ آئے ہائے، ایک بات تو یہ کہ میرے آقا نے اتنا دودھ پیا، اتنا پیا کہ اس دودھ کے اثرات نخونوں میں ظاہر ہونے لگے، جس کا دل ٹھرے تو بولے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ساری کائنات کے نبیوں کو جتنا علم ملا، ساری کائنات کے اولیاء کو جتنا علم ملا، ساری کائنات کی آسمانی کتابوں میں جتنا علم آیا، اللہ نے جتنا علم بھی زمین پہ اتارا، اللہ نے جتنا علم بھی جس کسی کو دیا، اللہ نے سارا اکٹھا کر کے اکیلے محمد مصطفیٰ کو دے دیا۔ ساری کائنات کا علم اللہ نے میرے آقا کو دیا۔ میرے آقا جتنا علم کائنات میں کسی کے پاس بھی، بس وہ جملہ میں سناتا ہوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو میرے آقا کا علم ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ آقا نے وہ دودھ بچا ہوا میرے پیارے عمر کو دیا، تو یاد رکھنا کائنات کے اندر میرے آقا کے علم سے جتنا فائدہ میرے عمر نے اٹھایا اتنا کسی نے نہیں اٹھایا۔ اور اس پر میں دلیل دینے چلا ہوں، قرآن پاک آپ پڑھو تو آپ کو علم ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے دو آیتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک آیت 28واں سپارہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی توجہ ہے بھائی؟ اس کی توجہ ذرا بولیں گے سبحان اللہ۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ادھر دیکھیں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرے نبی کا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے۔ میرے آقا اس لیے دنیا میں آئے تاکہ پوری دنیا میں دین کیا آ جائے؟ غالب آ جائے، سارے ادیان ختم، میرے آقا کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ میرے آقا اس لیے دنیا میں آئے۔ توجہ، دوسری آیت 21واں سپارہ سورۃ الروم کی پہلی آیت، الف لام میم غلبت الروم، اللہ نے میرے نبی کو پیشن گوئی دی کہ میرے نبی، میرے آقا کی زندگی میں دو سپر پاور طاقتیں تھی، ایک ایران ایک روم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ روم کے اوپر آپ غالب آئیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ پوری دنیا پہ اسلام کب غالب آیا؟ روم کب فتح ہوا؟ اس سوال کا جواب تاریخ سے ڈھونڈو، سیرت سے ڈھونڈو، جواب ایک ہی ملے گا، یہ دونوں کام میرے آقا کی زندگی میں نہ ہو سکے، یہ دونوں کام ابو بکر کی زندگی میں نہ ہو سکے، یہ دونوں کام میرے عمر کی زندگی میں ہوئے ہیں۔ روم فتح ہوا عمر کی زندگی میں ہوا، پوری دنیا پہ اسلامی حکومت نافذ ہوئی۔ میں پوری دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں حکومتیں تھیں، ورنہ تو اور بھی خطے تھے، جہاں جہاں سلطنتیں تھی، ہر سلطنت میں میرے آقا کا جھنڈا لہرایا تو عمر فاروق کے دور میں لہرایا۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرے آقا کے علم سے سب سے زیادہ فائدہ میرے اللہ نے میرے عمر کو دیا ہے۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال خلافت کا زمانہ۔ کتنا بھائی؟ 10 سال خلافت کا زمانہ۔ ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، پورا قرآن نافذ، پوری نبی کی زندگی نافذ۔ یار بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ پورا قرآن نافذ، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی جو نافذ نہ ہو۔ میرے آقا کی زندگی کا ایک پہلو بھی ایسا نہیں تھا جو نافذ نہ ہو۔ یہ کس کے دور میں ہوا؟ بولیں گے ٹھر کے بولو، ٹھر کے، عمر کے دور میں ہوا۔ یہ ہے عمر بن خطاب، 10 سال رہا، ذرہ برابر بھی قرآن کے خلاف کوئی اصول نہیں، ذرہ برابر بھی نبی کی زندگی کے خلاف کوئی اصول نہیں۔ یہ عمر نے 10 سال اور 22 لاکھ مربع میل پر رہا، 22 لاکھ مربع میل پہ پورا قرآن نافذ، پوری نبی کی زندگی نافذ، 10 سال۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ بھیڑیے بکریوں کو نہیں کھا رہے، آئے ہے کیوں بھائی؟
بھائی عمر کا دور ہے، تو مجوسی آئے نا، مجوسی قید ہو کے، تو ان میں سے ایک شخص کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، یہ مجوسی تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مجوسی کو، یہ بڑا کاریگر بندہ تھا، یہ چکیاں بھی بناتا تھا، تلواریں بھی بنا سکتا تھا، بڑے کام اس کو آتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کو یہ دے دیا، ان کی حصے میں آیا، غنیمت تقسیم ہوئی تو ان کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا اور آ کر کہا بھی تو کیا کچھ بنا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ بنا سکتا ہوں، چکیے بنا لیتا ہوں، تلواریں بنا لیتا ہوں، نیزے بنا لیتا ہوں۔ اور اس نے شکایت کی کہ میرا جو آقا ہے نا مغیرہ بن شعبہ، روزانہ مجھ سے کام کے بدلے میں، اس وقت کے جو غلام ہوتے تھے وہ ٹیکس دیا کرتے تھے، مجھ سے 2 درہم ٹیکس لیتے ہیں، میرا ٹیکس کم کیا جائے۔ میرے پیارے عمر نے پوچھا کتنا ٹیکس ہے؟ کہنے لگا 2 درہم۔ میرے پیارے عمر نے کہا کماتا اتنا ٹیکس 2 درہم؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی زیادہ نہیں ہے، ٹیکس دے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لیے ایک چکی بنا آٹا پیسنے والی، اگر تجھ سے ہو سکے تو میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے آٹا پیسنے والی کہ وہ ہوا کے زور پہ چلے، ہاتھ سے نہ چلے۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت کی صبح تک لوگ اس کو یاد کریں گے۔ آئے ہائے، جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو میرے عمر نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، سمجھے؟ یہ مجھے، لیکن میرے پیارے عمر نے پکڑا نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پکڑا اس وقت جاتا ہے قانون کے مطابق جب ثبوت ہو۔ قتل کی دھمکی پتہ چل گئی لیکن چھوڑ دیا، کیوں؟ عمر کی زندگی میں قرآن نافذ تھا، شریعت نافذ تھی، چھوڑ دیا۔ وہ گیا، کچھ دن کے بعد اس نے ایک نیزہ لیا، اس کو 3 دن تک زہر میں ڈبویا، ڈبونے کے بعد آئے ہائے ہائے، اس وقت کے بادشاہ مسجد کے امام ہوا کرتے تھے، اس وقت کے حکمران، اس وقت کے خلیفہ مسجد کے امام ہوا کرتے تھے۔ رات کے وقت مسجد کے یہ جو محراب ہے نا، یہ جو محراب ہے، محراب میں آ کے چھپ کے بیٹھ گیا، مسجد میں آ کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، صبح کی نماز پڑھانے لگے، اتنی لمبی صفیں ہیں، اور میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھانے کی عادت یہ تھی کہ فجر کی نماز میں سورۃ بقرہ پڑھتے تھے، 2.5 سپاروں کی سورت، تہجد کی نماز کے فوراً بعد نماز شروع کرتے اور آخر وقت تک جماعت ہوتی تھی، اتنی لمبی جماعت۔ نماز پڑھانی شروع کی، اللہ اکبر کا، صفیں بندھی ہوئی ہیں، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، یہ چھپا بیٹھا ہے، اس نے فوراً نیزہ نکالا، 3 وار کیے، ایک روایت میں آتا 7 وار کیے، پیٹ کے اندر خون کا فوارہ چھوٹا۔ میرے پیارے عمر مصلی رسول پر گر گئے، اور پیچھے نماز کے اندر کھڑے ہوئے تھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ یاد رکھنا امام کے پیچھے وہ کھڑا ہوا کرے جس کو امامت کے مسائل پتہ ہوں، تاکہ عارضی طور پہ اگر امام کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے جماعت نہ ٹوٹے، وہ آگے آ کے نماز تو کرا دے۔ ہمارے پیچھے آج وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ حافظ وہ بھی اللہ حافظ، کیا کریں اب، کسی کو کیا کہیں؟ ایسا صاحب یہ حالات ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے، آگے آئے، نماز مکمل کی، خلیفہ وقت زخمی ہے، نماز نہیں توڑی، بولیں گے ذرا، خلیفہ وقت مصلی پر تڑپ رہا ہے لیکن نماز نہیں توڑی، نماز مختصر مکمل کی، یہ بھاگا، نکلتے ہوئے اس نے 13 اور صحابہ کو زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ فوراً شہید ہو گئے، 13 صحابہ کو یہ پکڑا گیا، اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا، خنجر مار کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ سیدنا عمر نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اماں جان سے اجازت لو، اگر اجازت مل جائے تو آقا کے پہلو میں سو جاؤں، آقا کے پہلو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس جب پیغام آیا تو میری اور آپ کی پیاری اماں جان نے کہا یہ تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن عمر کا پیغام آیا ہے، میں اپنے لیے چھوڑتی ہوں، عمر کو جگہ دیتی ہوں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، علیہ السلام جو مسجد میں آئے، میرے آقا کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا۔ اس شریف کی روایت، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ہم یوں ہی اٹھیں گے۔ اور میں بڑی قیمتی بات